واشنگٹن سفارتی حل کے بجائے ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ عسکری مہم جوئی کو ترجیح دیتا ہے۔ عباس اراغچی کہتے ہیں امریکی پالیسیوں کی وجہ سے ہمیشہ سفارتکاری ہی قربان ہوتی ہے۔ کیا یہ محض دباؤ بڑھانے کا ایک بھونڈا حربہ ہے یا پھر کوئی امریکی صدر کو ایک نئی دلدل میں دھکیل رہا ہے؟ ایران کے وزیر خارجہ نے سوال اٹھا دیا۔ ایران سے جنگ بندی اب بھی برقرار، مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ امریکی حملوں کے بعد ٹرمپ کا اہم بیان، کہا اگر تہران امن معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو مزید کشیدگی سے بچا جا سکتا ہے۔ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے حملوں کے جواب میں دفاعی کارروائیاں کرتے ہوئے ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملے کامیاب رہے جن میں ایران کے میزائل مراکز، کمانڈ سینٹرز اور دیگر عسکری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ امریکہ خطے میں استحکام چاہتا ہے لیکن امریکی افواج اور مفادات پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ امریکہ کے آبنائے ہرمز میں ایرانی جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایران کا بھرپور جواب، امریکی نیوی کے جہاز پر میزائل داغ دیے، ویڈیو میں جاری کر دی اللہ اکبر اور یا علی کی صداؤں کے ساتھ میزائل لانچ کیے۔ امریکہ اور اسرائیل کا رات کی تاریکی میں ایک بار پھر ایران پر حملہ، قشم اور بندر عباس پورٹ پر فضائی حملے، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ حملوں کے بعد ایران کی جوابی کارروائیاں جاری، ادھر ایرانی دارالحکومت تہران کی فضاؤں میں ہلچل، دفاعی نظام فعال۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز میں ایرانی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، کہا ایرانی حملوں کے باوجود امریکہ بحریہ کے 3 جنگی ڈسٹرائر آبنائے ہرمز عبور کر گئے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی فورسز نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم تمام میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ امریکی بحری جہاز مکمل طور پر محفوظ رہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے بھیجی گئی چھوٹی حملہ آور کشتیاں تباہ کر دی گئیں، کئی کشتیاں سمندر برد ہو گئیں۔ امریکی دفاعی نظام نے داغے گئے میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ خبردار، ایک غلطی بار بار تو جواب بھی مختلف نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایران کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ کہا ایک ہی غلطی بار بار کرنے سے آپ کو مختلف جواب نہیں ملے گا، جو جواب ملے گا وہ انتہائی مضبوط ہوگا۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں بڑی قرارداد، قیام امن کی کوششوں کی تعریف، پاکستان کو غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث قرار دیا گیا۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔ کانگریس رکن آل گرین نے قرارداد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ پاکستان نے جانی و مالی نقصان روکنے کے لیے بہترین سہولت کاری فراہم کی، سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے شہروں کی بندش جیسی مشکلات برداشت کیں۔ قرارداد کا متن: آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا۔ برینڈ خام تیل کی قیمت میں 1.52% اضافہ ریکارڈ، نئی قیمت $101.58 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.44% اضافے سے $96.19 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل میں ایران مخالف امریکی قرارداد کو روس نے مسترد کر دیا۔ روسی مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل میں قرارداد واشنگٹن کی ایک غیر متوازن اور اشتعال انگیز کوشش ہے۔ امریکہ نے بحرین، سعودی عرب، UAE، کویت اور قطر کی حمایت یافتہ قرارداد پیش کی تھی جس میں ایران سے آبنائے ہرمز میں حملے روکنے اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری ہم منصب میں رابطہ، خطے میں امن کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ قطر کی خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی تعریف، یقین دلایا قطر ان کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے تمام امور پر قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنگاپور کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ، امریکی تحویل میں لیے گئے جہازوں پر موجود پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی بحفاظت واپسی پر گفتگو، 11 پاکستانی اور 20 ایرانی سی فاررز کی فلاح و بہبود کے لیے سنگاپور سے تعاون کی درخواست۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان معاملے پر قریبی رابطہ برقرار ہے۔ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، ایرانی شہریوں کی پاکستان کے راستے وطن واپسی میں تعاون کی یقین دہانی کروائی۔
राफेल के गिरने से भारत का गुरूर भी खाक में मिल गया। 4 घंटे में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मार्के हक में पूरी कौम मुत्तहिद होकर फोर्सेस के साथ खड़ी थी। भारत दहशतगर्दी को फरोग देने वाला जबकि हम दहशतगर्दी से लड़ने वाले मुल्क हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन की पहचान है। बयानिया, सिफारती और अस्करी महाज पर पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। नरेंद्र मोदी इस वक्त आइसोलेशन का शिकार। ऑपरेशन बुनियाने मरसूस कौमी तारीख का यादगार और सुनहरा बाब बन चुका। पाक अफवाज ने वो कारनामा अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के ऑपरेशन बुनियाने मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। कहती हैं, शाहीनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके। हर शहरी को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौजी क़यादत पर फख्र है। पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है। सबसे पहली तरजीह अमन है। गुज़िश्ता साल सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, इस दफ़ा पूरी फिल्म दिखाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं, अगर कोई हमला आवर होता है तो वही हाल होगा जो गुज़िश्ता साल भारत का हुआ। पाकिस्तान एक पुरअमन रियासत है। बतौर पुरअमन मुल्क अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं, लेकिन अमन की ये ख्वाहिश कमज़ोरी हरगिज़ नहीं। कराची में 30 फीट गहरे टैंक में खुफिया सुरंग का इंकशाफ। लसबेला पुल के नीचे 33 इंच की लाइन से बराह रास्त कनेक्शन के जरिए पानी की चोरी पकड़ी गई। जिला किमाड़ी सेंट्रल और वेस्ट का पानी चोरी करने वाला नेटवर्क बेनकाब। रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन ने मुश्तरका कार्रवाई करके गैर कानूनी सब सॉइल नेटवर्क गिरफ्तार कर लिया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी का शिकार। KSE 100 इंडेक्स में 1778 पॉइंट्स की कमी। शेयर्स मार्केट 1,71,115 पर बंद।